حفظہ باب فی المرأۃ تحج بغیر محرم، عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے یہ باب ہے۔ تو اس بات ترجمہ تو واضح ہے، نفی ہے، نہیں کر سکتی، اور مقصود مصنف بھی تائید لمذہب الحنفیہ والحنابلہ ہے، چونکہ یہ ایک فقہی اختلافی مسئلہ ہے، عورت کا بغیر محرم کے حج کرنا۔ حنفیہ اور حنابلہ اس کے عدم جواز کے قائل ہیں، شافعیہ اور مالکیہ اس کے جواز کے قائل ہیں، اور حج بالامینات کہ اگر کئی عورتیں ہیں تو پھر وہ اکٹھی حج میں جائیں تو یہ جا سکتی ہیں اور ان کا حج بھی ہو جائے گا۔ حنفیہ کے ہاں اور حنابلہ کے ہاں نہیں جا سکتی۔ اگر ایک ہی عورت ہے تو شافعیہ کے ہاں اس کے ساتھ بھی عورت حج کر سکتی ہے، لیکن واجب نہیں ہے اس صورت میں حج، یعنی اگر ایک عورت ہے ساتھ تو حج کر سکتی ہے، لیکن واجب ہونے کے لیے جماعت شرط ہے۔ سمجھ آ رہی؟ باقی مالکیہ کے ہاں تو مطلقاً جماعت ہونی چاہیے، ایک کے ساتھ نہیں کر سکتی، اور حنفیہ حنابلہ کے ہاں محرم ہونا شرط ہے، ذو رحم محرم، شوہر ہو، والد ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، تب جا کے حج ہوگا۔ تو اب یہاں پہ جو روایات ہیں وہ تو ویسے مطلق سفر کے حوالے سے ہیں، لیکن چونکہ مطلق کے ضمن میں مقید حج سفر حج بھی آ جاتا ہے، تو اس مناسبت سے یعنی اس بات ترجمہ بعموم الاحادیث ہے، احادیث کے عموم کے ذریعے سے اس کو کیا کیا گیا ہے، ثابت کیا گیا ہے۔ اچھا جی، باقی سفر شرعی کی جو مقدار ہے وہ غالباً مالکیہ کے ہاں ایک دن ایک رات ہے، سمجھ آ رہی، اور جمہور کے ہاں 3 دن ہے، 3 دن 3 راتیں، اور امام ابو یوسف کے ہاں شاید اکثر 3 دن کا اعتبار ہے، یعنی 2 دن اور تیسرے دن کا غالب حصہ۔ ایک ضمنی مسئلہ جو پرانا میرے ذہن میں تھا وہ بتایا ہے، واللہ اعلم۔ اچھا جی، یہاں پہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، پہلی روایت جو حدیث ابو ہریرہ ہے، عورت مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایک رات بھی سفر کرے مگر محرم ہونا چاہیے۔ مقدار توقیت سفر میں اختلاف روایات موجود ہیں، جیسے یہاں پہ ایک رات کا ذکر ہے، اگلی میں یومن و لیلتن کا ذکر ہے، 17-25 میں برید کا ذکر ہے۔ برید کی مقدار نیچے لکھے 4 فرسخ ہے، یعنی 12 میل، تو یعنی کہ سفر شرعی کا چوتھا حصہ، اور بعض نے برید کی مقدار نصف یوم بھی ذکر کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، 48 میل ہے نا ویسے تو یہ تو پھر برید ہو جائے گا سفر شرعی کا چوتھا حصہ۔ اس سے اگلی روایت میں فوق 3 ایام کا ذکر ہے، 3 دن سے زیادہ۔ تو یہ جو اختلاف روایات ہیں ان کے درمیان تطبیق کیا ہے؟ تو شافعیہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو جس انداز سے پوچھتا رہا آپ نے اس کو اسی انداز سے جواب دیا۔ ایک آدمی نے پوچھا جی 3 دن کیا حکم ہے، ایک نے پوچھا جی ایک برید کا کیا حکم ہے، کسی نے پوچھا جی ایک رات عورت سفر کا، تو آپ نے اس اعتبار سے تحدید کی ہے۔ اور حنفیہ کے ہاں چونکہ 3 دن سفر شرعی ہے تو اس لحاظ سے ان کے ہاں پھر تطبیق یہ ہے کہ روایات مختلف ہیں، تو اکثر جو مقدار ہے
متیقن بھی، اور وہ 3 دن ہے، لہٰذا اس کو لیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان روایات مختلف ہیں، کسی میں تھوڑے کا ذکر ہے، کسی میں زیادہ کا ذکر ہے، تو اس لیے پھر جو متیقن بھی مقدار ہے اس کو کیا کیا جائے گا، لیا جائے گا، اور وہ 3 دن ہے، جو اکثر یعنی سفر شرعی کی جو مقدار ہے 3 دن۔ اس سے کم چونکہ یقینی نہیں، لہٰذا عورت سفر کر سکتی ہے، تو جائز کام ضرورت کے لیے اگر عورت باہر نکلتی ہے اکیلی بغیر محرم کے، تو اس میں اس کے لیے کیا ہے، گنجائش ہے۔ جی چلیں جی۔ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو محرم۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي حدثنا ابو احمد حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ كان يردف مولاة له يقال له صفية تسافر معه الى مكة۔ عورت کے ساتھ محرم کی قید کیوں لگائی ہے؟ مرد کے لیے جانا جائز ہے، عورت کے لیے نہیں، سمجھا؟ تو اس کی وجہ واضح ہے، ایک تو مرد عورت کا جو تفاوت ہے وہ ہمیں اس کی وضاحت کر رہے ہیں، چونکہ عورت ناقصات العقل میں سے ہے تو اس کی گمراہی کا خطرہ ہے، یعنی حسن بھی گمراہ ہو سکتی ہے، رستہ بھول سکتی ہے، چونکہ اس کا جو عقل ہے وہ جواب دے جائے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی میں نے جانا کدھر ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ شیطانی عملے بھی عورت کے ساتھ زیادہ ہے، چونکہ النساء حبائل الشیطان، اور جب عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے تو استشرفہ شیطان بھی ہے، تو جب تک اس کا حفاظتی اثار نہیں ہوگا اس وقت تک یہ باہر نہ جائے، سمجھ آ رہی؟ تو اس میں یہ حکمت ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو عزت دینا مقصد ہے، یعنی گویا کہ یہ جو اس کے محارم ہیں یہ اس کے لیے خادم ہے، تو شریعت نے عزت دی عورت کو، اس کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ جی چلیں جی۔ باب لا سرور۔ اچھا، یہ جو روایت ہے 17-28، اس کے اندر حضرت ابن عمر جو تھے وہ اپنی باندی جو تھی ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے، جن کا نام صفیہ تھا، اور مکہ تک ان کے ساتھ، وہ مکہ تک حضرت کے ساتھ جاتی، تو مولا جو ہوتا ہے منزل زیرہ محرم کی ہے، سمجھ آ رہی؟ پردہ تو نہیں ہے مولا سے، تو اس لحاظ سے اگر مولا اپنی باندی کو ساتھ لے جائے، یا باندی یا اپنے مولا، باندی کا خیر اکیلے نکلنا بھی ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ بہرحال یہ ہے کہ محرم ہی ہے اس کے حق میں، جو مولا ہے باندی کے حق میں محرم ہے، تو اگر باندی بھی 3 دن سے زیادہ سفر کرے تو وہ بھی اپنے مولا کے ساتھ جائے، سمجھ آ رہی؟ بلا ضرورت اگر جا رہی ہے کہیں پر یا ضرورت سے جا رہی ہے تو پھر اس طرح جائیں۔ جی چلیں۔ باب لا سرور۔ لا سرورہ کے 3 ترجمے علماء نے کیے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ انقطاع عن التزوج، ایک آدمی کہتا ہے جی میں شادی کرتے ہی نہیں، یا عورت ہے وہ کہتی جی میں شادی کرتی ہی نہیں، جیسے آج کا معاشرہ ہے، سمجھ آ رہی؟ جو دین سے دور ہے لوگ شادی کے قریب نہیں آ رہے۔ پاکستان میں اس وقت نکاح نہ کرنے والوں کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن، یہ اسلامی اصول نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ اسلامی معاشرے میں ترقی تب ہے جب نکاح جلد ہو، کیونکہ اس میں عصمت اور عفت کی بھی حفاظت ہے اور حقوق کی بھی رعایت ہے، سمجھ آ رہی؟ تو نکاح جلد ہونا چاہیے، اس میں دیر نہیں ہو، لیکن ایسے بھی جلد نہ ہو کہ پھر استاد دیکھتا رہے ہوئے شاگرد گیا کدھر ہے، کیا خیال ہے؟ تو نکاح جلدی ہونا چاہیے، لیکن ساری چیزوں کی کیا ہونی چاہیے، رعایت بھی ہونی چاہیے۔ تو انقطاع عن التزوج یہ ٹھیک نہیں ہے، بر وقت نکاح ہونا چاہیے، چونکہ اس میں مفاسد اور خرابی زیادہ ہے، جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، اس کی یہی وجہ ہے کہ لوگ نکاح سے دور ہیں، چونکہ یہ رہبانیت ہے، اور لا رہبانیت فی الاسلام ہے، اور وہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ ہمارے ہاں تزوج افضل ہے بنسبت کس کے، نفلی عبادت کی۔ دوسرا سرورت کا معنی ہے عدم حج، یعنی انقطاع عن الحج، بندہ حج کرے نہیں،
امام نے اسی مناسبت سے یہاں پہ روایت ذکر کی ہے۔ تو کہا نہیں حج کرو، ہر آدمی کوشش کرے حج کرے، ترک حج ٹھیک نہیں ہے، انقطاع عن الحج۔ ایک آدمی کہتا لو جی میں اب کدھر جاؤں گا، مشکل ہے، یہ ہے وہ، تو کہا لا ضرورت فی الاسلام۔ چونکہ ظاہری بات ہے عموم ہے نا، ضرورت کسی قسم کی ضرورت تو اس کا تعلق حج سے بھی لگتا ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ ٹھیک نہیں۔ اور ایک ضرورت کا معنی اور بھی کیا گیا ہے کہ یہ ہوتا تھا جاہلیت میں، چونکہ حرم کا احترام تو ہوتا ہی تھا، تو جو قاتل ہوتا تھا تو وہ قتل کر کے حرم میں چلا جاتا، لیکن حج اس نے ابھی تک نہیں کیا ہوتا، حج نہیں کرتا۔ تو اب اس کا قصاص کی باری آتی تو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو اس نے حج ہی نہیں کیا، آپ پہلے اس سے قصاص لے رہے ہو۔ تو کہا کہ لا ضرورت فی الاسلام، سمجھ آ رہی کہ اسلام کے اندر حقوق سے جو قطع تعلقی ہے یہ ٹھیک نہیں، جس کا جو حق ثابت ہے لازم ہے وہ تو اس نے دینا ہی دینا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ بہرحال لا ضرورت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حج کے ساتھ ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابو خالد يعني سليمان الحيان الاحمر عن ابن جريج عن عمر بن العطاء رضي الله عنه كما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرورة في الاسلام۔ ٹھیک ہو گیا۔ باب التجارة في الحج۔ وبه استقلالاً تو ظاہری بات ہے تجارت فی الحج ثواب کو ضائع کرنا ہے، سمجھ آ رہی؟ وہ تو پھر حج ہے ہی نہیں جب نیت ہی نہیں، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے حاجی جو ہے وہ 3 قسم کے ہیں۔ تو اگر ضمناً حج کرتا ہے یا دونوں صورتیں لے آئے، کہتا ہے حج بھی کر لوں گا تجارت بھی کر لوں، تو جواز کی صورت تو ہے دونوں کی نیت کرے۔ اولا یہ ہے کہ صرف حج کی نیت کے ساتھ جائے، باقی ضمناً اگر تجارت کرتا ہے تو پھر وہ بھی درست ہے۔ تجارت فی الحج کیا ہے؟ جائز ہے۔ اصل میں 2 قسم کے لوگ تھے، کچھ تو بالکل متوکلین میں سے تھے، لوگ بھی متوکلین کہ کچھ نہیں لے کے آتے جی ہم اللہ توکل جا رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور پھر رستے میں مانگتے، تو کہا اس طرح مانگو شاگو نہیں، جا کے محنت کرو۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ تھے صحابہ کرام جن کو یہ وہم ہوا کہ ہم تو حج کے لیے ہیں، تجارت ادھر کرنی ہے، ظاہر بات اتنے بڑے لوگ ہیں، ضروریات بڑھیں گی، ضرورت بڑھیں گی تو کسی کی چیز وہ بکے گی بھی صحیح۔ تو اس لیے وہاں پہ بھی پھر اس شبہ کو دور کیا کہ تم اگر تجارت کرو وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سمجھ آ رہی؟ اور یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ حج کے دوران بیع شراء یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن الفرات يعني ابا مسعود الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي وهذا لفظه قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن كلمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كانوا يحجون ولا يتزودون قال ابو مسعود كان اهل اليمن او ناس من اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فانزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير زاد التقوى۔ تقوی بہتر زاد رہا ہے نا، تو توکل بالاسباب ہے نا، بلا اسباب کیا توکل ہے، سمجھ آ رہی؟ اس توکل اسے کہتے ہیں کہ اختیار الاسباب اور وہ تفویض النتیجۃ علی اللہ، اس کو توکل کہتے ہیں۔ ترک اسباب تو توکل نہیں۔ ہاں ان کا توکل ہے جو اعلیٰ درجے کے صابر شاکر لوگ ہیں، وہ اسباب ترک کر سکتے ہیں، جیسے 70,000 لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دوائی دارو نہیں کریں گے اور اللہ پہ توکل کریں گے، سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قرأ هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قال كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات۔ ٹھیک ہوگا، امر ارشاد ہے، یعنی جائز ہے تجارت کرنا جب وہ عرفات سے واپس ہوں منا کے اندر، چونکہ ضروریات ہوتی ہیں تو اس وقت تجارت کریں تو جائز ہے۔ جی چلیں۔ باب وبه قال حدثنا مسدد حدثنا ابو معاوية محمد بن حازم عن الأعمش عن الحسن بن عمرو
عن مهران ابي صفوان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليتعجل. جو حج کا ارادہ کرتا ہے جلدی کرے. حج مطلق بالموقت ہے یا مقید بالوقت ہے؟ یعنی اس میں تعجیل ہے یا عین کے ساتھ ہے یا حمزہ کے ساتھ ہے؟ تو یہ بھی اختلاف غالباً پیچھے گزر چکا ہے کل کے سبق میں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی کہ اس میں دو فریق ہیں. کچھ تو کہتے ہیں کہ حج جو ہے یہ فوری کرنا لازم ہے. سمجھ آ رہی؟ اور کچھ کہتے ہیں کہ فوری لازم نہیں. جو کہتے ہیں کہ فوری لازم ہے ان کی دلیل یہ من اراد الحج فلیتعجل، اور جو کہتے ہیں کہ فوری لازم نہیں ہے ان کی دلیل یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو حج کیا وہ سن 10 ہجری میں کیا، جبکہ وجوب حج جو تھا وہ سن 5 یا 6 یا 9 ہجری میں تھا. سمجھ آ رہی؟ اور جو کہتے ہیں عدم تعجیل ہے تو یعنی وہ پھر اس کا جواب بھی دیتے کہ آپ نے کیوں آپ نے آج جو ہے نا وہ کیا کیا ہے مؤخر کیا ہے، تو اس کی وجہ کل کے سبق میں گزر چکی تھی. باقی یہ باب بلا عنوان ہے. شاید مصنف اشارہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حج اگر لازم ہے یعنی حج کا ارادہ ہے تو جائے، تجارت کر لے، وہاں منع تو نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ تجارت کے جواز پہ بھی ممکن ہے باب قائم کیا ہو کہ بھئی تجارت کے جواز کی یہ بھی وجہ ہے کہ جو ارادہ کر رہا ہے تو اس کو کہا جلدی جائے. سمجھ آ رہی؟ تو ہو سکتا ہے اس کے پورے اسباب نہ ہوں لیکن پھر بھی کہا گیا جلدی کرو، مانا ادھر آپ کے لیے پھر بھی گنجائش ہے کہ آپ اپنے لیے اسباب کیا کر سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں. جی باقی مذاہب گزر چکے ہیں کہ فوری حج کے کون قائل ہیں اور تاخیر سے کون قائل ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. باب الکری. کری مانا مکری. ایک آدمی سبی کے وزن پر ہے. ایک آدمی کسی کو کرائے پہ جانور دے، سواری دے، آج پہ گیا ہے وہاں پہ جا کے تجارت کر رہے ہیں، گاڑی کرائے پہ لگا دی، اس نے جانور کو کرائے پہ دے دیے. اور مقتری کے معنی میں گیا تھا کرائے پہ لینے والا. تو اس میں اس کا جواز معلوم ہو رہا ہے کہ حج میں کرائے کے طور پہ اپنی سواری وغیرہ کو دینا یہ منع نہیں، یہ جائز. جی چلے. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا العلاء بن مسيب حدثنا ابو امامه التميمي قال كنت رجلا اكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون انه ليس لك حج فلقيت ابن عمر فقلت يا ابا عبد الرحمن ان رجلا اكري في هذا الوجه وان ناسا يقولون انه ليس لك حج. دیکھیں ترجمہ. میں ایک آدمی تھا جو اس سفر حج میں جانور کرائے پہ دیتا تھا. کچھ لوگ کہنے لگے کہ تیرا تو حج ہی نہیں، تیری نیت ہی ٹھیک نہیں. میں حضرت ابن عمر سے ملا، میں نے کہا ابو عبد الرحمن میں یہ کام کرتا ہوں. کچھ لوگ یہ مجھ پہ فتویٰ لگاتے ہیں. جی فقال ابن عمر ابن عمر أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ یہ سارے کام نہیں کرتا تو. جی قال قلت بلى. کرتا ہوں. قال فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج. تیرے لیے کیا ہے؟ حج ہے. جی ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا محمد. پیچھے جو گزرا ہے حج کی جو تاخیر کے قائل ہیں غالباً امام شافعی اور امام محمد رحمہ اللہ. سمجھ آ رہی؟ اور جمہور کی حنفیہ کی بھی رائے تھی کہ آج جلدی کرنا چاہیے. باقی جو شیخین کی بھی رائے تھی کہ آج جلدی لازم ہے. سمجھ آ رہی؟ جی چلے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا حماد بن مسعد حدثنا ابن ابي ذئب
عن عطاء بن ابي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان الناس في اول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفه منا عرفات جی عرفہ وسوق ذي المجاز والمواسم بازار ہے الحج جی. فخافوا البيع وهم حرم فانزل احرام الله کی حالت میں بیع کرنا اس سے ڈر گئے جی. فانزل الله سبحانه ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قال فحدثني عبيد بن عمير انه كان يقرأها في المصحف. عبید بن عمیر نے بتایا کہ حضرت ابن عباس فی مواسم الحج کو باقاعدہ اپنے مصحف میں پڑھتے تھے، یعنی گویا کہ یہ منسوخ تلاوت لفظ ہے. عام جو اب قرات ہے اس کے اندر تو نہیں، لیکن قرات ابن عباس میں یہ لفظ موجود تھا. سمجھ آ رہے؟ اصل میں یہ ہوا نا، کچھ الفاظ منسوخ ہو گئے تو جس کو پتہ تھا وہ اس کو ختم کر دیتا اور جس کو نہیں پتہ تھا وہ اس کو ویسے ہی رکھتا. سمجھ آ رہی؟ تو نیت دین کی ہو، ضمناً تجارت کی جائے تو یہ جائز ہے، لیکن ضمناً کی جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مولوی صاحب قاری صاحب میرے جیسے صبح نماز پڑھائی، جا کے دکان کھولی، زور تک زور پڑھائی، عصر تک کھولی، تنخواہ سے گزارا نہیں تو ساری زندگی دکان پہ کام کریں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پڑھنے کا یہ فائدہ تو نہیں کہ صرف اسی پہ اکتفا کیا جائے. ترقی کی جائے، اس اپنے شعبے میں ترقی کی جائے، اللہ اس سے روزی دے گا. بنین کا مدرسہ بنایا جائے، بنات کا بنایا جائے. سمجھ آ رہی؟ کسی جگہ پڑھایا جائے. ہاں کوئی ضمناً ایسا کام ہے جس وہ بندہ کر لے، لیکن وہ ضمناً کی حد تک ہو، اصلاً نہ ہو، تاکہ اصل جو ہے نا وہ دنیا والے تو لوگ کام کر ہی رہے ہیں. ہم نے بھی اگر پڑھ کے دنیا ہی کرنی ہے تو پھر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ خواندہ نہ خواندہ برابر شروع ہو جائے تو کیا فائدہ؟ باقی لوگ پیسے تھوڑے دیتے ہیں تو لوگ تو تھوڑے ہی دیں گے نا، دین کا کام ہے نا. اگر اس میں بھی سہولتیں ہوں تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ ساری دنیا ادھر ہی آ جائے گی، پھر تو ہمارے لیے جگہ ہی نہ ہو. جیسے ادھر ہمارے لیے جگہ نہیں، تو اگر ادھر سارے آ جائیں تو ادھر بھی ہمارے لیے جگہ نہ ہو. یہ آپشن خالی اس لیے ہے نا کہ بھئی ادھر پیسے کم ہیں لیکن اجر کیا ہے؟ زیادہ ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن ابي بديد اخبرني ابن ابي ذئب عن عبيد بن عمير قال احمد بن صالح كلام معناه انه مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان الناس في اول ما كان الحج كان يبيعون فذكر معناه الى قوله مواسم الحج. ٹھیک ہو گیا. باب في السبي يحج. بچہ حج کرے بالاتفاق سبی کا حج درست ہے. سمجھ آ رہی؟ بلوغت کے بعد دوبارہ کرنا پڑے گا. ظاہر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب اس کا حج ہو گیا بس کافی ہے، کیونکہ زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہوگا. ہم کہتے ہیں وہ مکلف ہی نہیں تھا، فرض کا، نفل کا تھا، کیونکہ سبھی کا نفل جائز ہے. اب اس کا انعقاد جو یعنی سبھی کا حج تو ہو جاتا ہے، لیکن حنفیہ میں ایک قول یہ ہے کہ سبھی کا حج نہیں، اور دوسرا قول یہ کہ ہے، اور جمہور کے یہاں بھی سبھی کا حج ہے. تو اب فرق کیا ہے احناف کے اقوال میں؟ فرق یہ ہے کہ احناف کا ایک قول جو یہ ہے کہ سبھی کا حج نہیں، تو اس کا مطلب لزوم انعقاد نہیں یا وجوب انعقاد نہیں. یعنی احرام تو ٹھیک ہے لیکن اس احرام کو آخر تک لے جانا یہ اس کے ذمہ نہیں ہے. اگر وہ درمیان میں توڑ دے تو توڑ سکتا ہے. یا یوں کہہ لیں کہ سبھی کا حج ہے لیکن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی محظورات کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس کے اوپر فدیہ اور کفارہ نہیں، باقی اگر وہ حج پورا کرتا ہے تو اس کا حج ہو جائے گا. سبھی اگر غیر ممیز ہے تو اس میں پھر ولی کی نیت کا اعتبار ہے اور اس کے افعال کا اعتبار ہے، وہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. اور اگر سبھی ممیز ہے تو پھر اس کا اپنا احرام ہے اور اس کی اپنے افعال ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بہرحال سبھی کا جو حج ہے مصنف بھی کہتے ہیں کہ قائم ہو جاتا ہے. مقصود مصنف یہی ہے، جمہور کی تائید ہے. سمجھ آ رہی؟ اور ائمہ اربعہ میں تو اتفاق ہے کہ اس کا حج ہو جائے گا. باقی اس کے حج کے انعقاد کے لزوم میں اختلاف ہے. ہمارے ہاں وہ اتمام اس کا واجب نہیں ہے. جی چلیں.
وبه قال حدثنا احمد بن محمد حدثنا سفيان بن عيينة عن ابراهيم بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالروحاء فرقی ركبا روحاء جگہ میں تھے، آپ ایک قافلے سے ملے، فسلم علیہ، انہوں نے آپ پہ سلام کیا، فقال من القوم فقالوا المسلمون، فقالوا فمن انت، یہ تعارف کافی ہے، مسلمان ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ باقی جو تعارف ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ تعارف وحدت کا سبق دیتا ہے، اور وحدت ہونی بھی چاہیے۔ باقی جی میں وہ ہوں اور اس میں وہ ہوں، اس میں وہ ہوں، اس میں وہ ہوں، تو یہ پھر مزید تزیق پیدا کرتا ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ اسی مناسبت سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ اختلاف رائے ہونا چاہیے، لازمی چیز ہے، لیکن اسی کے اندر اسی کے پیچھے لگے ہیں، غلط چیز ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ آپ اپنی پہچان، میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ اپنی ایسی پہچان بنائیں کہ جس میں چلو پہچان ہونی چاہیے، لیکن اس پہچان میں آپ اتنے غرق ہو جائے کہ آپ اسی پہچان کو ساری زندگی ثابت کرتے رہیں، یہ ٹھیک ہے؟ آپ دین جو کام ہے وہ اس کو آگے پھیلائیں، یہ ہمارا کام ہے، اس کام میں جو ساتھ ہے اس کو ساتھ رہیں، جو نہیں ہے اس کو اس سے ہٹتے جائیں۔ جی چلے، انہوں نے کہا جی آپ مسلمان ہیں، جی۔ فقال فمن انتم، قالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ففزعت امرأة فاخذت بعضد صبي، بچے کا بازو پکڑا، جی، فاخرجته من محفتها، اس کو اپنی جو محفہ تھی، اس کی جو گود تھی، سمجھ آ رہی، جھولا تھا، آرام کی جو جگہ تھی، اس سے اس کو کیا کیا، نکالا، ہو دے جو مراد ہے، جی۔ اپنی فقالت یا رسول اللہ هل لهذا حج، قال نعم ولك اجر، تجھے اجر ملے گا، ٹھیک ہو گیا۔ باب في المواقيت، وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك وحدثنا احمد بن يونس حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجفة ولأهل نجد قرن، وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم۔ جی، مواقیت میقات کی جمع ہے، وقت کو کہتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ وقت مقرر یعنی اوقات مقررہ کو بھی کہا جاتا ہے اور ازمنہ مقررہ کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی میقات زمانی بھی اس سے مراد ہوتا ہے اور میقات مکانی بھی مراد ہوتا ہے۔ یہاں بھی اس سے مراد میقات مکانی ہے، مخصوص جگہ جو تعظیم لبیت اللہ کے لیے مقرر کی گئی ہیں، تاکہ کوئی بھی آئے تو مخصوص حیت میں آئے، یہ فرق ختم ہو جائے کہ جی یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، ایک ہی لباس میں آئے جو کہ احرام ہے، تاکہ تکبر بھی ختم ہو، عاجزی پیدا ہو اور وحدت کا درس پیدا ہو۔ تو یہ مواقیت ہے، سمجھ آ رہی، جو کہ مخصوص علاقے جگہ ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہر علاقے کے لیے الگ الگ جگہ منتخب کی تھی، کہ اس کے بعد اب جس نے آگے آنا ہے وہ گویا کہ حرم کا حصہ ہے، محترم حصہ ہے، یہاں پہ جس نے آنا ہے تو مخصوص حیت کے ساتھ آنا ہے۔ اور وہ جو طریقہ تھا بلکہ بہتر ہو گیا، ختم ہو گیا، نہیں تو آج کل جو صورتحال ہوتی تو وہ علمان و لفیظ ہوتی کہ ہر آدمی اپنے لباس میں آتا، تو یورپ والے اپنے لباس میں آتے، ادھر والے اپنے لباس میں جاتے، سمجھ آ رہی، تو وہ تو گناہ کا اڈا بن جاتا۔ لیکن اللہ نے اپنے گھر کی عزت کو باقی رکھنے کے لیے یہ کیا ہوا۔ اب عورتیں ہیں وہ نیچے سے انہوں نے اپنے لباس رکھے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی، وہاں جائیں نا، نیچے ان کے اپنے لباس ہوتے ہیں، کسی نے جو پہننا ہوتا ہے اپنے علاقے میں، آدھا لباس ہے، پورا لباس ہے، جیسے بھی ہوتا ہے، لیکن باہر جب وہ اوپر جو ان کا لباس ہوتا ہے وہ پورا ہی ہوتا ہے، یعنی اوپر وہ ایسا لباس پہن لیتی ہیں کہ گویا کہ وہ ان کا پورا لباس ہے، سمجھ آ رہی، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے مختلف علاقے والوں کے لیے مختلف مواقیت مقرر کیے ہیں تعظیما لبیت اللہ، اور وہ 4 مقرر کیے، جو پہلی روایت حدیث ابن عمر میں صحیحین کی روایت بھی ہے۔ مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، شام کے لیے جحفہ، نجد کے لیے قرن اور اہل یمن کے لیے یلملم، 4 آپ نے مقرر کیے ہیں۔ باقی جو ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے، اگلی روایت میں آ رہا ہے، باقیوں کے لیے بھی یہی ہیں، سمجھ آ رہی ہے، جو ان کے قریب پڑتا ہوگا تو وہ ادھر سے باندھ لے گا، ٹھیک ہو گیا۔
باقی یہاں پہ ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، چلے میں ادھر ہی بتا رہا ہوں، آگے باب میں یہ بات آ رہی ہے۔ اہل عراق کے لیے جو مقرر کیا ہے ذات عرق، اور ایک روایت میں عقیق کا جو ذکر آتا ہے، تو یہ خود نبی علیہ السلام نے مقرر کیا ہے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے؟ مسلم کی روایت سے راوی کا گمان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے، تو یقین نہیں ثابت ہوتا۔ کچھ نے کہا کہ وہ گمان ظن غالب کے معنی میں ہی ہے، لہٰذا اس لحاظ سے وہ درست ہے کہ نبی علیہ السلام نے مقرر کیا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، مسلم سے نہیں ثابت ہوتا، سنن کی روایات سے ثابت ہوتا ہے، اور وہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرت عمر نے مقرر کیا۔ تو اب بھی کیا تطبیق دی جائے کہ کس نے کیا ہے؟ ایک تو اس میں یہ اشکال ہے، دوسرا یہ ہے کہ لفظ دو آ رہے ہیں، ایک ذات عرق آ رہا ہے، ایک عقیق آ رہا ہے، اور عید دونوں عراق والوں کے لیے، تو ان میں سے کون سا مقرر کیا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو جواب آسان ہے کہ بلکہ پہلے جو اختلاف ہے اس کے حوالے سے اہل عراق والوں کے لیے جو مقرر کیا ہے، تو اس میں فقہاء کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مقرر کیا ہے، اور محدثین کی رائے یہ ہے، غالب محدثین کی، کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو تطبیق یہ دی گئی ہے کہ حضرت عمر نے مقرر کیا اپنے اجتہاد سے، لیکن وہ اجتہاد موافق ہو گیا نبی علیہ السلام، ٹھیک ہو گیا، تو اس طرح کیا ہو جائے گی؟ تطبیق ہو جائے گی۔ تو دوسرا یہ کہ عقیق ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو، ذات عرق ہے، تو کہتے ہیں کہ جو ابد ہے وہ مستحب ہے، یعنی مکہ کے اعتبار سے جو ابد ہے وہ مستحب ہے، چونکہ دور سے باندھنا مستحب ہو جائے گا، مشقت زیادہ ہوگی، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے جو ذات عقیق ہے وہ مستحب ہے، اور ذات عرق جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ واجب کے قبیلے سے ہو جائے گا، یعنی یہاں سے احرام باندھنا واجب ہے، وہاں سے مستحب ہے، سمجھ آ رہی؟ اور بعض نے یہ بھی ترجیح دی ہے کہ حدیث عائشہ یہ راجح ہے حدیث ابن عباس سے، چونکہ حدیث ابن عباس میں عقیق کا ذکر ہے اور حدیث عائشہ میں ذات عرق کا ذکر ہے، لہذا ترجیح حدیث عائشہ کو ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ تو اختلاف تھا اہل عراق کے حوالے سے کہ اہل عراق کے لیے کون سا مقرر کیا، چونکہ انہوں نے حضرت عمر سے کہا تھا نا کہ بھئی ہمارے قریب جو پڑتا ہے یمن کا غالباً ان کو پڑتا ہے، تو اب یمن کا جو ہمیں پڑتا ہے تو وہ میرے لیے اس کے لیے مشکلات ہیں، تو حضرت عمر نے ان کو کہا کہ بھی اس کے مقابل میں اس جہت کے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے جگہ وہ مجھے بتاؤ، تو انہوں نے بتایا جب میں یہ پڑھتا ہے، تو انہوں نے کہا آپ کے لیے وہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ گویا کہ اجماع سے ثابت ہو گیا، اگر نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں تو صحابہ کے اجماع سے ثابت ہو گیا اہل عراق کے لیے ذات عرق۔ باقی دوسرا مسئلہ سمجھیں کہ ہر ایک علاقے والوں کا جو اپنا میقات ہے اسی سے باندھنا لازمی ہے یا وہ چھوڑ کے دوسرے سے بھی باندھا جا سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ مثلا مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، اب وہ بجائے ذوالحلیفہ کے جوفہ پہ چلے جائیں، شامی جوفہ کی بجائے ذوالحلیفہ پہ آ جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو اس کے اندر شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ نہیں، اپنے احرام میقات سے احرام باندھنا، کسی اور میقات سے احرام باندھنا درست نہیں، سمجھ آ رہی؟ اور حنابلہ اور مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ بہتر ہے کہ اپنے سے باندھا جائے، احناف کی رائے یہ ہے کہ اور سے بھی باندھ سکتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر قصداً کسی اور جگہ سے جا کے باندھتا ہے تو کراہت ہے، کیونکہ بھی وجہ کیا ہے اس کو چھوڑ کے دوسری جگہ سے باندھنے کی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
تو یہ مسئلہ ہو گیا کس کا؟ مواقیت کا، کہ اپنے اپنے میقات سے باندھنا ہے، لیکن اگر اپنا چھوڑ کے کسی اور سے باندھے تب بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ یعنی منعقد ہو جائے گا۔ اشواف کیا یہ ہے کہ اس کے اوپر دم لازم آئے گا، کیونکہ اس نے اپنا میقات کیوں چھوڑا ہے، اور باقی حضرات کہتے ہیں دم نہیں ہے۔ جمہور کیا گویا کہ اور احرام سے باندھنا، جگہ سے باندھنا جائز ہے۔ اچھا جی، پھر ایک اور سمجھے بات ہے کہ ایک ہے حرم اور ایک ہے ہل۔ ہل وہ جگہ ہے اور ایک ہے خارجی حرم۔ خارجی وہ آدمی جیسے ہم ہیں، باہر ہیں۔ ہل سے مقام ہل سے وہ مراد ہے جو میقات کے اندر لوگ ہیں، وہ ہل کے اندر ہے، سمجھ آ رہی؟ اور کچھ لوگ کس کے اندر ہیں؟ حرم کے اندر۔ اب جب احرام باندھنا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، عمرے کے لیے، تو پھر تو ظاہری بات ہے میقات سے ہی آ کے باندھنا ہے سب نے، چاہے کوئی بھی ہے، علم میں ہے یا حرم میں ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو خارج حل و حرم میں، اس نے کہاں سے باندھنا ہے؟ میقات سے ہی باندھنا ہے۔ اور اگر حج کا احرام ہے تو اس میں اختلاف ہے کہ حج کا احرام کہاں سے باندھنا ہے، سمجھ آ رہی؟ شافعیہ کہتے ہیں حج کا احرام من دویرۃ اہلی ہے، جہاں پہ ہے وہاں سے باندھے، سمجھ آ رہی؟ بس یہی حکم ہے ان کے لیے۔ حج کے اندر مکی آدمی جو ہے وہ ادھر گھر سے ہی باندھے گا۔ حنفیہ کے یہاں یہ ہے کہ مکی آدمی کو اختیار ہے، وہ دویرۃ اہلی گھر سے باندھے، مکی آدمی ہل میں آ جائے ادھر سے باندھے، تب مرضی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جہاں مطلب یہ ہے کہ وہ ہل سے باندھے یا حرم سے باندھے یا گھر سے باندھے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ جو حاجی آدمی ہے حنفیہ کے یہاں وہ گھر سے باندھے یا حرم سے باندھے، کسی جگہ سے بھی باندھ سکتے، یعنی اس کو اسپیشل میقات پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، گھر سے باندھے یا گھر سے علاوہ تھوڑا باہر نکل جائے، کسی جگہ سے باندھ کے آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، سمجھ آ رہے؟ چونکہ حج میں حرم سے باہر نکلنا ہے، یعنی مکے سے باہر نکلنا ہے، تو جب مکے سے باہر نکلنا ہے تو مکے سے ہی باندھ سکتے ہیں، اور عمرہ کے اندر مکہ کے اندر آنا ہے، لہٰذا یہاں پہ پھر یہ ہے کہ اس کو میقات پہ جانا پڑتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے عمرے اور حج کا۔ اور حنابلہ اور کیا کہتے ہیں اس کو مالکیہ کہتے ہیں کہ عام ہے حاجی آدمی گھر سے باندھے، حرم سے باندھے، ہل سے باندھے، جدھر سے دل لے باندھے، اس کو اختیار ہے۔ حنفیہ کے ہاں اس نے ہل میں نہیں جانا، میقات کے اندر جو جگہ ہے ادھر نہیں جانا، سمجھ آ رہی؟ بلکہ ادھر جس جگہ پر ہے ادھر سے باندھے۔ اور ان کے یہاں یہ ہے کہ چاہے وہ ادھر چلا جائے، ادھر سے باندھ کے تب بھی کیا ہے درست ہے۔ اب حنفیہ کا مسئلہ، شافعیہ کے اس میں ذرا سخت مسئلہ کیا ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر گھر سے نہیں باندھتا، کسی اور جگہ سے باندھتا ہے تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا، سمجھ آئے؟ باقیوں کے یہاں یہ دم والی بات نہیں۔ تو یہ کس کے کون سا مسئلہ ہو گیا؟ مواقیت کے حوالے سے کہ ہر علاقے کا کیا مواقیت ہے مسئلہ۔ ایک اور مسئلہ اختلافی سمجھے، تقدیم الاحرام علی المیقات، اس کا کیا حکم ہے؟ سمجھ آ رہی؟ مثلا عمرے کے لیے میں جا رہا ہوں، آپ جا رہے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائے، تو اب ایک آدمی گھر سے ہی احرام باندھ لیتا ہے، ادھر سے ہی، سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے آج کل ایئرپورٹ سے باندھا جاتا ہے احرام، سمجھ آ رہی؟ تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جائز ہے، جائز نہیں ہے، بہتر ہے، بہتر نہیں ہے؟ تو یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ حنفیہ کے ہاں تقدیم المیقات علی الاحرام مطلقاً جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، جتنا دور سے باندھے بہتر ہے، کیونکہ اس مشقت زیادہ ہے، اظہار تعظیم ہے بیت اللہ کی، لہذا جتنا دور سے۔ اور بعض نے کہا نہیں زیادہ دور سے نہ باندھے کیونکہ ہو سکتا ہے رکاوٹ پیدا ہو جائے، جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ رکاوٹ کا خطرہ ہے، گھر سے باندھے ممکن ہے آگے فلائٹ ہی لیٹ ہو جائے، سمجھ آ رہی؟ کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو اس طرح نہ کریں۔ جمہور کہتے ہیں کہ تقدیم المیقات علی الاحرام جو ہے یہ خلاف سنت ہے، سمجھ آ رہی؟
مستحب تو درکنار، وہ کہتے ہیں یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھنا چاہیے، وہ ہے کہ ان کے یہاں پھر مکروہ ہو جائے گا، سمجھ آ رہی؟ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جتنے بھی احرام باندھے ہیں وہ آپ نے میقات سے آ کے باندھے ہیں، اس سے پہلے باندھے ہی نہیں۔ آپ مدینہ سے باہر نکلتے، ذوالحلیفہ پہنچتے، ذوالحلیفہ سے آپ احرام باندھتے، پھر آپ آگے آتے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی ہے، سمجھ آ رہی؟ باقی فی نفس اس سے پہلے باندھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو یہ باندھ سکتے ہیں۔ اب جمہور کی دلیل قیاس بھی ہے، کیونکہ دیکھیں میقات زمانی بالاتفاق ٹھیک نہیں کہ آج آئے نہیں پہلے سے احرام باندھ لیں، یہ ٹھیک۔ تو جب تقدیم زمانی ٹھیک نہیں تو تقدیم مکانی بھی ٹھیک نہیں ہے، اس سے پہلے ہی باندھ لے، سمجھ آ رہی؟ اور یہ ہو گیا، تو اس لحاظ سے پھر یہ ہوگا حنفیہ کے ہاں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چونکہ قیاس تو اگرچہ یہ کہتا ہے، نبی علیہ السلام کا عمل بھی یہ کہتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک روایت آ رہی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی اگر بیت المقدس سے احرام باندھ کے آئے، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک کوئی باندھے تو اس کی گناہ معاف ہے۔ جمہور نے اس کے اوپر جرح بھی کی ہے کہ روایت ابن ابی فدیہ کی وجہ سے کمزور ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ مسئلہ اختلافی ہے، احناف کے ہاں تقدیم یہ کیا ہے، جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے یہاں پر، سمجھ آ رہی، کہ یہ جو احرام باندھ کے جانا ہے، سمجھ آ رہی، تو یہ ہر یعنی تقدیم الاحرام کیا کہتے ہیں اس کو، علی المیقات، سمجھ آ رہی، یعنی حدود حرم سے پار کرنے کے لیے احرام کا ہونا ضروری ہے، سمجھ آ رہی۔ احرام کی جو پابندی ہے تو یہ ہر حاجی کے لیے ہے، احرام کی جو پابندی ہے یہ ہر آدمی کے لیے ہے یا اس کے لیے جو عمرے اور حج کی نیت کر رہا ہے؟ مواقیت سے احرام کے ساتھ گزرنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے یا جو حج یا عمرے کے ارادے سے صرف اس کے لیے ضروری ہے؟ تو احناف کی رائے یہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے، چاہے وہ حاجی ہے، معتمر ہے، بازاری ہے، وہاں کا رہائشی ہے، جو بھی ہے، سب کے لیے حکم ہے کہ وہ جب حرم سے آگے جا رہا ہے تو وہ احرام باندھ کے آگے جائے گا۔ اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ صرف اس کے لیے جو عمرے اور حج کی نیت سے جا رہا ہے، اس کے لیے میقات سے احرام کے ساتھ گزرنا ہے، باقیوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ شافعیہ نے پھر یہاں پہ تھوڑی تعمیم بھی کی ہے، دو قول ہیں ان کے، کہ اگر حاجت متقررہ ہے تو پھر بغیر احرام کے بھی جا سکتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی سپلائی کا کام کر رہا ہے، آنا جانا ہے اس کا، سمجھ آ رہی، اس کے علاوہ کوئی نوکری کر رہا ہے یا اس مزدوری کر رہا ہے تو اس کے لیے حکم نہیں ہے۔ اور ویسے عام ان کا حکم جمہور کا یہی ہے کہ مطلق حاجت ہو تو بغیر احرام کے بھی جا سکتا ہے۔ جمہور کی دلیل یہاں پہ آ رہی ہے حدیث کے اندر، کہ جس کے اندر یہ قید آ رہی ہے کہ من اراد الحج، یہ اس کے لیے ہے، ممن کان یرید الحج والعمرہ، ان لوگوں میں سے جو حج اور عمرے کا کیا رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، سمجھ آ رہی۔ تو مطلب جو حاجت کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے حکم نہیں ہے، تو اس کے مفہوم مخالف سے انہوں نے استدلال کیا، سمجھ آ رہی، یہ جمہور کی دلیل ہے۔ اور ظاہری بات ہے لا ضرر ولا ضرار، الحرج مدفون، یہ بھی ان کے دلائل ہیں، سمجھ آ رہی۔ اور ایسی ان کی دلیل ہے کہ آپ جب مکہ میں داخل ہوئے نا فتح مکہ کے موقع پہ، تو وعلی راسی مغفرہ، خود تھا آپ کے سر پہ۔ فتح مکہ میں آپ عمرے کے لیے نہیں جا رہے، فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کے سر پہ خود ہے، حالانکہ اگر آپ کی احرام سے ہوتے تو آپ خود تو نہ پہنتے، سمجھ آ رہی۔ تو یہ دلیل کس کی ہے؟ جمہور کی۔ اور احناف کی دلیل یہ ہے، احناف کہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، نبی مرفوع روایت ہے، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ حج سے میقات سے نہیں گزرنا مگر احرام کے ساتھ، سمجھ آ رہی۔ تو وہ مرفوع روایت جو حصر کے ساتھ ہے
جس کا مفہوم یہ ہے کہ احرام سے ہی گزرنا ہے، میقات سے، اس کے بغیر نہیں گزرنا، لہٰذا ایک عمومی روایت ہے۔ اور ایسے حضرت ابن عباس کا عمل بھی ہے کہ جو آدمی بغیر احرام کے گزرتا ہے اس کو واپس بھیجتے، سمجھ آ رہی؟ بہرحال بظاہر جو دلائل کے لحاظ سے اب وہ تو ویسے جمہور کی رائے لگتی ہے، سمجھ آ رہی؟ واللہ علم، احتیاط احناف کے مذہب میں ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا میقات سے گزرنے کے حوالے سے کہ میقات سے جو آدمی گزرے گا تو ہر آدمی کے اوپر احرام واجب ہے، یا پھر جو کیا کہتے ہیں اس کو عمرے یا حج کی نیت سے جا رہا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے۔ جی چلے جی۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس وعن طاووس عن أبيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أحدهما ولأهل اليمن يلملم وقال أحدهما ألملم جی قال فهن لهم ولمن أتى عليهن بغير یہ دیکھیے، یہ ان کے لیے بھی ہے اور جو ان کے اوپر آئے گا غیر اہل سے ان کے لیے بھی، وہی بتایا کہ سب کے لیے میقات ہیں۔ جی ممن كان يريد الحج والعمرة، یہ وہی بات ہے جو اختلافی تھی۔ جی قال ابن اور جو ان کے علاوہ ہیں، جی قال ابن طاووس من حيث أنشأ جہاں سے بھی وہ چائے باندھ لے، قال وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، یہاں تک کہ اہل مکہ بھی وہ بھی انہی سے کیا کرتے ہیں، عمرے کے لیے احرام، بلکہ یحلون منہا، وہ مکہ سے ہی احرام باندھیں گے، اہل مکہ مکہ سے باندھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو باقی مکہ سے باندھیں گے، آپ کو بتا دیں اس کا تعلق حج کے ساتھ ہے، عمرے کے ساتھ نہیں۔ اور پھر اس کا کیا حکم ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا کہ اس کے ظاہر کو صرف شافعیہ نے لیا ہے، ورنہ حنفیہ تو باہر سے بھی باندھنے کی قائل ہے، مکہ خارج مکہ سے بھی، اور باقی جو ہیں وہ ہل سے بھی باندھنے کے قائل ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا هشام بن بهرام المدائني حدثنا المعافى بن عمران عن أفلح عن ابن حميد عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عيرة۔ یہ یہاں پہ مرفوع روایت نبی الاسلام کی طرف جا رہی ہے کہ آپ نے مقرر کیا ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحنبل حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأهل المشرق العقیق، عقیق کو مقرر کیا۔ توجہ کریں، یہ مرفوع روایات ہیں، شاید میں پیچھے تعبیر میں غلط کر رہا ہوں، مرفوع روایات جو سنن کی ہیں ان سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے مقرر کیا ہے، اور صحیحین کی روایت سے حضرت عمر سے ثابت ہے کہ انہوں نے کیا ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن ابي فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن يحيى بن ابي سفيان الاخنسي عن جدته حكيمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهل بحجة او عمرة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر او وجبت له الجنة شك عبد الله ايتهما قال۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہماری دلیل تھی تقدیم الاحرام علی المواقیت، یہ ہمارے ہاں جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج حدثنا عبد الوارث حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي حدثني زرارة بن كريم ان الحارث بن عمرو السهمي حدثه وقال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى او بعرفات وقد اطاف به منى یا عرفات میں تھے، لوگوں نے آپ کو گھیرا ہوا تھا۔ جی وقال فتجيء الاعراب فاذا راوا وجهه قالوا